السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فضائل نکاح کورس میں آج قسط نمبر 4، اس میں آپ کے سامنے یہ چیز بیان کی جائے گی کن لوگوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں انسان کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے قانون خدا کے مطابق دو مخالف جنس کا آپس میں ملنا ضروری ہے، لیکن اسی قانون کے مطابق کچھ ایسے بھی انسان ہوتے ہیں جن کا جنسی طور پر آپس میں ملنا قانون خدا کے خلاف ہوتا ہے۔ آئیں قرآن کریم سے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے جنس ہیں کہ جن کا آپس میں ملنا قانون خدا کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں اور تمہاری عورتوں کی مائیں۔ تو یہ تمام عورتیں جو ہیں مرد پہ حرام ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ سے معلوم ہوا کہ ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بانجی، دادی، نانی، پوتی، نواسی، سگی ساس وغیرہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اب چند مسائل بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ مسئلہ نمبر 1، ماں سگی ہو یا سوتیلی، بیٹی سگی ہو یا سوتیلی، بہن سگی ہو یا سوتیلی، ان تمام سے نکاح حرام ہے۔ اسی طرح دادی پر دادی، نانی پر نانی، پوتی پر پوتی، نواسی پر نواسی، بیچ میں چاہے کتنے ہی پشتوں کا فاصلہ کیوں نہ ہو، ان سب سے نکاح کرنا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 2، پھوپھی اور پھوپھی کی پھوپھی، خالہ اور خالہ کی خالہ، بھتیجی، بانجی اور بانجی کی لڑکی یا اس کی نواسی یا پوتی، ان تمام سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 3، زنا سے پیدا ہوئی لڑکی یعنی بیٹی، اس کی نواسی، اس کی پوتی، ان تمام سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ چند مسائل بہار شریعت جلد نمبر 1 سے اور قانون شریعت سے بیان کیے ہیں۔ مزید تفصیل اگر کسی نے پڑھنی ہو تو بہار شریعت سے پڑھ لیں۔ دودھ کے رشتوں کی حرمت۔ حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضاعت یعنی دودھ کے رشتوں سے بھی وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو ولادت سے حرام ہوتے ہیں۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے۔ یعنی کسی عورت کا دودھ بچپن میں پیا تو اس عورت سے ماں کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اب اس کی بیٹی بہن، اس سے نکاح حرام ہے۔ اب اس تمام گفتگو کا حاصل کلام یہ ہے کہ جس طرح سگی ماں کے جن رشتہ داروں سے شریعت میں نکاح حرام ہے، اسی طرح اس دودھ پلانے والی عورت کے ان رشتہ داروں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اب ایک اور مسئلہ سماعت فرما لیں۔ نکاح حرام ہونے کے لیے 2.5 برس کا زمانہ ہے۔ اگر کوئی عورت کسی بچے کو 2.5 برس کے اندر دودھ پلائے گی تو حرمت یعنی نکاح حرام ہونا ثابت ہو جائے گا، اور اگر 2.5 برس کی عمر کے بعد پیا تو حرمت ثابت نہیں ہوگی، یعنی نکاح کرنا حرام نہیں ہوگا۔ یہ بھی بہار شریعت میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس کی بھتیجی یا بانجی سے نکاح نہ کرے۔ اب اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی بہن چاہے سگی ہو یا رضائی ہو، یعنی دودھ شریک ہو، بیوی کی خالہ ہو یا پھوپھی، چاہے سگی ہو یا دودھ والی ہو، ان سب سے بھی بیوی کی موجودگی میں نکاح کرنا حرام ہے۔ اگر بیوی کو طلاق دے دی تو جب تک عورت کی یعنی اپنی بیوی کی عدت ختم نہ ہوگی، اس کی بہن کے ساتھ، اس کی پھوپھی کے ساتھ، اس کی خالہ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ عدت مکمل ہو گئی ہے تو پھر نکاح کر سکتے ہیں۔ 4 سے زیادہ بیویاں حرام ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے امام بخاری روایت کرتے ہیں، 4 سے زیادہ بیویاں اسی طرح حرام ہیں جیسے آدمی کی اپنی بہن یا بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اب ایک اور مسئلہ بھی سماعت فرما لیں، جس میں مرد اور عورت دونوں کی علامتیں پائی جاتی ہوں اور یہ ثابت نہ ہو کہ یہ مرد ہے یا عورت، تو اس سے نہ مرد نکاح کر سکتا ہے اور نہ ہی اس سے عورت نکاح کر سکتی ہے۔ اگر کیا گیا تو معاذ یہ نکاح باطل ہوگا، یعنی نکاح سرے سے ہوگا ہی نہیں۔ یہ مسئلہ بھی بہار شریعت میں موجود ہے۔ اور ایسا شخص کہ جو شرابی ہو یا کسی طرح کا نشہ کرتا ہو، اس سے بھی رشتہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنی بیٹی یا اپنے گھر میں سے کسی فرد کی شادی شراب پینے والے شخص سے کر دی تو گویا اس نے اس لڑکی کو گناہ کے راستے کی رہنمائی کر دی۔ تنبیہ الغافلین میں حضرت امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سند کے ساتھ اپنی تصنیف لطیف میں ارشاد فرماتے ہیں، بعض صحابہ کرام سے روایت ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کا نکاح شرابی مرد سے کیا تو اس نے اسے زنا کے لیے رخصت کیا۔ مطلب یہ ہے کہ شرابی آدمی نشے میں باکثرت طلاق کا ذکر کرتا ہے، جس سے اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے اور اسے خبر نہیں ہوتی، اور اس طرح جو معاملات چلتے ہیں پھر وہ زنا کہلاتا ہے۔ اور فاسق و فاجر سے بیٹی کا نکاح نہ کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹی کی شادی فاسق سے کرتا ہے پس وہ اس سے قطع رحمی کرتا ہے، یعنی اس سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے۔ معاشرے میں دنیا داری کی محبت کی وجہ سے لڑکی والے ایسے لڑکی کی تلاش میں ہوتے ہیں جو دنیاوی تعلیم یافتہ، کاروباری، ملازمت یا پیشہ ور دولت مند ہونا چاہیے۔ وہ بے شک نماز چھوڑتا ہو، فاسق فاجر ہو، شرابی ہو، داڑھی منڈانے والا ہو، بے شک کوئی بھی ہو، وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے حافظ کو، قرآن کریم کے عالم کو رشتہ دینا پسند نہیں کرتے۔ حالانکہ رشتے میں طرفین میں عالم دیندار کا انتخاب ہونا چاہیے تاکہ آخرت بھی اچھی رہے۔ کافر اور مشرک سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ کافر اور مشرک مرد یا عورت سے مسلمان مرد یا عورت کا نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اب اس سے یہ مسئلے معلوم ہوتے ہیں کہ مسلمان عورت کا نکاح مسلمان مرد کے سوا کسی بھی مذہب والے سے نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے مسلمان مرد کا مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والی یا بت پرست یا سورج پوجنے والی یا ستاروں کو پوجنے والی، ان تمام میں سے کسی بھی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ آج کے اس دور میں اکثر ہمارے مسلمان نوجوان کافرہ اور مشرکہ عورتوں سے نکاح کرتے ہیں اور نکاح کے بعد انہیں مسلمان بناتے ہیں۔ یہ نہایت ہی غلط طریقہ ہے، شریعت میں حرام ہے۔ اول تو نکاح ہی نہیں ہوتا، کیونکہ نکاح کے وقت تک
لڑکی کفر پر قائم تھی، لہٰذا سرے سے نکاح ہی نہ ہوا، پہلے اسے مسلمان کیا جائے پھر نکاح کیا جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، کافر مشرک عورت سے مسلمان کر کے نکاح کرنا جائز تو ہے، کافر اور مشرک عورت سے مسلمان، کافر اور مشرک عورت، یہ بھی یاد رکھیں کہ کافر اور مشرک عورت، یہ بھی یاد رکھا جائے کہ کافرہ اور مشرکہ عورت کو مسلمان کر کے نکاح کرنا تو جائز ہے، لیکن یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ بعض روایتوں کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پسند بھی نہیں فرمایا۔ اس کی بہت سی وجوہات علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں، جن میں سے چند آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ جس نو مسلم عورت سے آپ نے شادی کی، اگر وہ مسلمان ہو گئی لیکن اس کے سارے میکے والے کافر ہیں، اس کے گھرانے والے کافر ہیں، اب چونکہ وہ آپ کے رشتہ دار بن چکے ہیں، اس لیے آپ کی عورت اور خود آپ کو ان سے تعلق رکھنے پڑتے ہیں، اور پھر آگے چل کر مختلف برائیاں جنم لیتی ہیں اور نئے نئے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، تو بچنا بہتر ہے۔ نمبر 2، عورت کے نو مسلم ہونے کی وجہ سے اولادوں کی تربیت خالص اسلامی ڈھنگ سے نہیں ہو پاتی، اس وجہ سے بچنا بہتر ہے۔ نمبر 3، اگر مسلمان مرد کافر لڑکیوں سے نکاح کریں گے تو کنواری مسلم لڑکیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور مسلم لڑکیوں کی قلت ہونے لگے گی، اور مسلم لڑکیوں کو بڑی عمر تک کنوارا رہنا پڑے گا، اور زیادہ عمر تک کنواری زندگی نئی نئی برائیوں کے جنم کا سبب بنتی ہے۔ اور 4، دین اسلام میں مشرکانہ رسموں کا رواج پڑے گا۔ اس طرح کی سینکڑوں باتیں ہیں جنہیں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ کافرہ اور مشرکہ لڑکی یا عورت سے نکاح نہ کرے، یہی بہتر ہے۔ اس سے دین و دنیا کا بڑا نقصان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں مشرک عورتوں کو مسلمان کر کے نکاح کی اجازت دی، وہیں مومن لونڈی سے نکاح کو زیادہ بہتر بتایا بنسبت اس کے کہ مشرکہ اور کافرہ عورت سے نکاح کیا جائے۔ اکثر مسلمان لڑکے غیر مسلم لڑکی سے محبت کرتے ہیں۔ مسلمان لڑکے سے محبت کرنے والی لڑکیاں پہلے شادی کر لیتی ہیں، ایمان بھی لے آتی ہیں، لیکن وہ اچھی طرح تعلق نہیں نبھا سکتی، اور ذرا سی ان بن ہو جانے پر ہندو، عیسائی، مسلم تفریق کا بکھیڑا کھڑا کرنے کی کوشش کر دیتی ہیں۔ لیکن جو عورت یا لڑکی پہلے اسلام سے متاثر ہوئی، اسے پیار و محبت یا شادی کی لالچ نہیں تھی، اور اسے دین اسلام پر قائم ہوئے ایک عرصہ گزر گیا ہے، ایسی لڑکی یا عورت سے ضرور نکاح کر لینا چاہیے، تاکہ اسلام قبول کرنے پر کنوارگی کی سزا کا طعنہ اسے غیر مسلم نہ دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ مسائل اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔